السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ ہر قسم کی حمد و ثنائی، کبریائی، بزرگی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق، زیبا، سزاوار ہے جو رب العالمین یک و تنہا مالک، خالق، مدبر، رازق ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اس کا مقصد بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین اس دنیا سے سارے انسانوں کو واپس بلائے گا اور ہم تمام لوگوں کو روز قیامت اللہ رب العالمین کے یہاں روز محشر جمع ہونا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سے دنیا میں دی ہوئی ہر نعمت کے متعلق اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ رب العالمین ہماری دی ہوئی تمام، چاہے زندگی ہو، چاہے جوانی ہو، اور اس جوانی کے اندر دی ہوئی بے شمار عطیات کے متعلق اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ وہ روز قیامت، جس روز ہم سب کو اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہونا ہے اور ہمارے کیے کرتے کا جواب دہ ہونا ہے اور ہمارے اعمال نامہ ہمیں دیا جائے گا۔ آج ہم اسے بھول بیٹھے ہیں، آج ہم اسے بھول بیٹھے ہیں، ہم اس کے حقائق سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے متعلق قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے رب العالمین، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ یہ قیامت جو واقع ہونے والی ہے، جب واقع ہو جائے گی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ پڑے گا۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے آسمان کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ جس طریقے سے آج ثابت، مستحکم، اپنے پورے طاقت اور قوت کے ساتھ جمع ہوا، کھڑا ہوا ہے، اس کی یہ حالت نہ ہوگی، اس کی یہ حیثیت نہ ہوگی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اور فرشتے اس کے اطراف ہوں گے اور رب العالمین کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اور اس دن ہمیں پیش کیا جائے گا اور ہم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی، کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی، ہمارے سارے کردار کو بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا جو نام اعمال ہوگا اسے ہمارے سامنے لائے گا۔ ہمارے دنیا کے اندر جو کچھ کردار ہوگا وہ سب کا سب عیاں اور بیاں ہوگا۔ آج جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زمین جو اس طریقے سے جمی ہوئی ہے، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہل جائے گی۔ یہی نہیں،
اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب نکال کر پھینک دے گی. جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ ہم نے لوگوں کے آنکھوں میں جھول ڈال کر کیا ہے، دنیا سے چھپا کر کیا ہے، چار دیواریوں کے اندر کیا ہے، کسی کی کوئی چیز مخفی نہ ہوگی. آج اس روئے زمین پر جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مضبوط سے مضبوط پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہوا میں اڑنے لگے گا. سمندر آگ اگلے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور جب ہمارے نام اعمال پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر اس کی وضاحت کیا ہے. کہتا ہے اللہ رب العالمین وَأُورِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمہیں پیش کیا جائے گا تمہارے رب کے سامنے، ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. صفوں میں لگے ہوں گے ہم لوگ، صف بستہ ہوں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سب کے سب، رب العالمین کہہ رہا ہے، تم سب کے سب میرے پاس واپس جمع ہو جاؤ گے، واپس آ جاؤ گے، اور تمہاری یہ حالت ہوگی جس طرح پہلی مرتبہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، پیدا کیا تھا، بعینی ہی اسی حالت میں رہو گے. نہ تمہارے جسم پر کپڑا ہوگا، نہ تمہارے پیروں میں کپڑا ہوگا، تمہارے پیروں میں چپل ہوگا، اور نہ غیر مختون ہوگے تم لوگ. جس طریقے سے دنیا میں پیدا ہوئے اسی طریقے سے لوٹا دیے جاؤ گے. دنیا کی یہ دولتیں، دنیا کی یہ قوتیں کوئی کام نہیں آئے گی. کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ خلقناکم اول مرۃ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ موعید کا دن، یہ رب سے ملاقات کا دن یہ نہیں ہوگا. تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ دن نہیں آئے گا. وَوُذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، جب مجرمین کو ان کے نام اعمال تھمایا جائے گا، ان کے نام اعمال ان کو دیا جائے گا، جب وہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی. کیا حال ہے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب کے اندر ہمارے وہ تمام کے تمام کردار موجود ہے، ہمارے وہ تمام کے تمام کرتوت موجود ہے. نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز چھٹی ہوئی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھٹی ہوئی ہے. جسے ہم نے دنیا میں کبھی اپنی دولت سے چھپایا تھا، کبھی اپنی شہرت اور دبدبے سے چھپایا تھا، کبھی ہم دنیا کی قوتوں سے چھپایا تھا، لا صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی بھی نہ چھوٹی نہ بڑی کوئی بھی چیز اس دن مخفی نہیں ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کے سب شمار کر کے رکھا ہوگا اور اسے ہمارے سامنے پیش کر دے گا. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کرے گا. کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں دی جائے گی جس کو آپ نے نہیں کیا ہے. جو کچھ کیا ہوگا اسی کو پیش کیا جائے گا. بلکہ اللہ رب العالمین سورہ انشقاق کے اندر بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان جس کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ سے ملاقات سے پہلے انسان چاہے وہ نیکیاں کرے چاہے وہ برائیاں کرے، جو کچھ کرتا ہے وہ موت سے پہلے کرتا ہے. جب رب سے ملاقات ہوگی تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، جب انسان کر چکا ہوگا رب سے ملاقات ہوگی،
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اس کے ہاتھ، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا اور جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا. وہ کہے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وہ اپنے خاندان اور اہل کے طرف لوٹے گا، خوشی خوشی لوٹے گا. اور وہ اسے بتائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا وہ مارے ہیبت کے، مارے خشیت کے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر موت کو پکار اٹھے گا، موت کو تڑپے گا، موت کو یاد کرے گا. مگر وہ دن موت آنے والی نہیں. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا یہ وہ شخص ہوگا جو اپنی دنیا میں اپنے اہل و عیال کے اندر بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑے گا، یہ ایسا دن نہیں آئے گا اور اللہ رب العالمین برابر اسے دیکھ رہا ہوگا. اللہ رب العالمین برابر اسے دیکھ رہا ہوگا. قیامت کا حال بڑا عجیب ہوگا. محترم دوستو، آج ہم اس دنیا کی چھرپراہٹ، اس دنیا کی خوشیاں، اس دنیا کی ناز و نعمتیں اس کے اندر گم ہو گئے ہیں اور موت کے بعد ہونے والے حقائق سے منہ موڑ لیے ہیں، آنکھ بند کر لیے ہیں. وہ دن اتنا بھیانک ہوگا، سورج سر پہ ہوگا، انسان اپنے نامہ اعمال کے حساب سے، اپنے کردار و کرتوتوں کے حساب سے کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا. انسان بڑے پریشان حال ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا. حاملہ عورت اپنے حمل کو، بلکہ کوئی جگری دوست کسی دوست کا، کوئی ماں اپنی اولاد کا، کوئی باپ اپنے اولاد سے، ہر کوئی اپنا جان بچا کر بھاگنا چاہتا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا. دنیا میں دوستیوں میں گناہوں کو کرتے ہیں، دوست نے بلایا ہم گناہ پر آمدہ ہو گئے، دوست نے فلم بینی کی دعوت دی ہم نے لبیک کہا، دوست نے بے شمار شراب خوری نہ جانے کیسی کیسی برائیوں کے طرف دعوت دیتے ہیں، ہم دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ان گناہوں کو ارتکاب کرتے ہیں. اور روز قیامت یہ حال ہوگا لا يسأل حمیما حمیما کوئی دوست کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یبصرونہم یود المجرم یبصرونہم یہ دوست ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے اور ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ کیا منظر ہوگا. مجرم یہ چاہے گا اس عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹے کو فدیہ دے دوں، وصاحبتہ واخیہ اپنی بیوی کو دے دوں، اپنے بھائی کو دے دوں، وفصیلۃ التی تؤوی اپنے وہ خاندان کو دے دوں جس خاندان پر وہ دنیا میں فخر کرتا تھا، جس خاندان کے ساتھ وہ زندگی گزارا کرتا تھا. ومن فی الارض جمیعا بلکہ جو کچھ اس کے لیے زمین میں ہے چاہے گا کہ وہ سب کچھ دے دے. ثم ینجی بس اسے اس دن سے نجات مل جائے، اسے اس دن کامیابی مل جائے. کلا انہا لظیٰ نہیں، ممکن نہیں، ہرگز نہیں. جہنم ایک آگ کا شعلہ ہے، منہ کے بل سر کے بل گھسیٹ کر اس میں ڈال دے گی. قیامت کا ایسا بھیانک منظر ہوگا. بلکہ سورہ عبس کے اندر اس منظر کی تصویر کشی اس طریقے سے کی گئی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ
جب کانوں کو بہرا کر دینے والی واقع ہوگی، یعنی قیامت جب واقع ہوگی تو کان بہرے ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ اپنے ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر کسی کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، ہر کوئی اپنے پریشانی میں لگا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے اس احوال کو بیان کرتے ہیں، یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب روز قیامت لوگ جب آئیں گے، جب اٹھائے جائیں گے، ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہوں گے، ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، غیر مختون اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، یا رسول اللہ الرجال والنساء جمیعا، کیا اللہ کے رسول، کیا مرد و عورتیں دونوں کے دونوں ایک ہی حالت میں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ینظر بعضهم الی بعض، کیا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کی ہیبت کشی کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا عائشہ الامر اشد، اے عائشہ یہ معاملہ بہت سخت معاملہ ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی کہ کون ننگا ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی پریشان حال ہوں گے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کو ہم نے بھلا دیا، یہ وہ دن ہے جس دن کا تذکرہ ہم بھول گئے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جب قیامت کے دن بندہ اٹھایا جائے گا تو ہر آدمی کا انجام وہی ہوگا جس پر اس کی موت ہوئی تھی۔ اگر ہمارا خاتمہ بالخیر نہ ہو، ہماری موت ایمان پر نہ ہو، تو یہ جان لے کہ ہمارا اٹھایا جانا کیسا ہوگا۔ کل جب ہم اٹھائے جائیں گے تو یوم محشر جب لوگ جمع ہوں گے، اس دن ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعائیں ہمیشہ انبیاء اکرام نے کی ہے، صلحاء نے کی ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ راہ ہدایت پر رہے اور اس کی موت آ جائے، وہ ایمان پر رہے اس کی موت آ جائے۔ اور سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے، سب سے خوش نصیب موت وہ ہے کہ وہ حالت عبادت، اللہ کی عبادت میں اس کی موت ہو، وہ حج میں ہو اس کی موت ہو، وہ عمرہ میں ہو اس کی موت ہو، وہ حالت نماز میں ہو اس کی موت ہو، اس کے دل میں اللہ کی توحید، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس وقت اس کی موت ہو۔ آج جس طریقے سے ہمارے شب و روز گناہوں میں ملوث ہیں، آج جس طریقے سے آج ہم اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، اپنے زندگی میں 5 وقتہ بمشکل مسجد میں حاضر ہونا ہمارے دل کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے۔ ہماری زندگی میں دین اسلام کو ہو بہو لانا اور اس پر عمل کرنا ہمیں بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں آج ہمارے دلوں پر چھائی ہے، ان سب کو چھوڑ کر، ان سے جدا ہو کر رب کے پاس اس طریقے سے جانا ہوگا جس طریقے سے ہم ماں کی گود سے نکلے تھے۔ جب ہم قبروں کی گود سے نکلیں گے تو ہماری کیفیت وہی ہوگی جس وقت ہم ماں کی گود سے نکلے تھے، جو کیفیت تھی وہی کیفیت ہوگی۔
یہ دولت، یہ مال، یہ شہرت، یہ قوت، یہ دنیا کی ناز و نعمتیں جس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں، یہ آسائش ہے، یہ طاقت ہے، یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو نیچا اونچا دکھاتے ہیں، یہ سب کے سب دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے جب کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، یا معاشر القریش، اے معاشر قریش، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے روز میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، یا بنی ابن عباس، اے ابن عباس، یا امت صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد، تم جان لو میں تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا۔ حضرت فاطمہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، تو جو کچھ لینا چاہتی ہے اپنے باپ سے اس دنیا میں لے لے، کل قیامت کے دن میں تیرا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی، وہ ذات جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، نبی جو ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، جو کل سفارش کریں گے امت کی، وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد، تو جو کچھ لینا ہے اپنے باپ سے اس دنیا میں لے لے، کل میں تیرا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ محترم دوستو، وہ جو کل اپنے بچے کی فکر کر کے اس کے لیے گھر بناتے ہو، دولت جماتے ہو، سوچو اس روز قیامت کا تذکرہ کبھی تم اپنے اس لال سے کیے ہو؟ کبھی اپنے اس لال سے قیامت کے بعد والی زندگی کے متعلق راہ بتائے ہو؟ کیا انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کیے ہو؟ کیا ان کے زاد آخرت کے لیے کوئی انتظام تم نے کیا ہے؟ کبھی احوال قیامت کا تذکرہ تم اپنی اولاد کو لے کر بیٹھ کر کیے ہو؟ دنیا کی اس مختصر زندگی جس کی کوئی بقا نہیں، جہاں سے سب کو لوٹ کر جانا ہے، جو فنا ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، اس میں اپنے اولاد کے استحکام کے لیے، اپنے اولاد کو مضبوط بنانے کے لیے ان کے مستقبل کی ہر باپ فکر کرتا ہے، مگر ہر باپ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دائمی زندگی نہیں، فانی ہے، دائمی زندگی ہے جہاں میرے بیٹے کو جنت میں بھیجنا ہے، روز محشر سے اسے نجات دلانا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کی موت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ میں یہاں چھوڑ کر باہر کہیں جاتا ہی نہیں ہوں تو میری شہادت کی موت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس تمنا کو، اس دعا کو قبول کرتا ہے اور حالت نماز میں شہادت کی موت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملتی۔ انبیاء اکرام دعائیں کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے، تو دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے، اے اللہ تو میری موت اس حال میں دے کہ میں مسلم رہوں اور مجھے صالحین میں ملا دے، نیک لوگوں سے لے جا کر ملا۔ اسی طرح کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو محترم دوستو، میرا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ فانی دنیا جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اشارے کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ یہ دنیا سوائے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ،
یہ دنیاوی زندگی، مال و اولاد، خاندان و قبیلوں پر ایک دوسروں کے اوپر فخر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی دنیا کے بھول بھلیوں میں نہ گم ہو جانا، اس میں پڑھ کر ہماری دائمی ابدی زندگی کو نہ بھول جانا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہماری موت ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، یہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ یوم قیامت اے اللہ تو ہمارے نام اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم سے جو کچھ انسانی لغزشیں ہوئی اے اللہ تو اسے درگزر فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔